نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين۔ قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے جو گروپ ہیں، یہ بات کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں جو پہلا گروپ ہے اس کی مکی صورت تو ایک ہی ہے، سورہ فاتحہ، جو بقامت کہتر ہے بقیمت بہتر ہے، حجم میں بہت ساتھ ہے، کی عظمت فضیلت بہت ہے۔ پھر 4 صورتیں ہیں یہ طویل مدنیات، لیکن یہ دو کے شکل میں ہیں۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران جوڑا ہے، ایک ہی نام اللہ کے رسول نے ان کو دیا الزہراوین۔ مشابہتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، دونوں کا آغاز الف لام میم سے ہوا، دونوں کے اختتام پر عظیم دعائیں آئی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت طویل آیت ہے، عظیم دعا پر مشتمل ہے۔ سورہ آل عمران کے بھی آخری رکوع میں بڑی عظیم دعا آئی ہے، وہ 3-4 آیات پر مشتمل ہے۔ پھر دونوں کو نصفین میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ دونوں کے مضامین میں اس اعتبار سے ترتیب ہے کہ امت مسلمہ سے بھی خطاب ہے اور سابقہ امت مسلمہ سے بھی خطاب ہے۔ البتہ یہ فرق ہے کہ سورہ بقرہ میں صرف یہود سے خطاب، نصارہ کا صرف ریفرنس ہے کہیں بہت ہی ضمنی انداز میں، لیکن یہ کہ سورہ آل عمران میں براہ راست نصارہ سے گفتگو ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر دونوں سے مشترک خطاب کیا گیا۔ سورہ بقرہ میں یا بنی اسرائیل سے خطاب ہوا تھا، لیکن سورہ آل عمران میں ہم دیکھ چکے ہیں یا اہل الکتاب، تو گویا کہ اس میں دونوں کو جمع کر لیا گیا۔ اور بھی بہت سے امور ہے کہ جو نسبت زوجیت ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ ایک بات رہ گئی بتانے میں، وہ چونکہ میں نے جو پہلے دن تقریر کی تھی تعارف قرآن، اس میں بھی وہ بات رہ گئی تھی۔ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں یہ زمین پر نازل نہیں ہوئی، بلکہ یہ شب معراج کو 7ویں آسمان پر عطا، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ عرش باری تعالیٰ کے تحت اس کے نیچے جو عظیم خزانہ ہے اس کے یہ ہے جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور تحفہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر اور سورہ کے اختتام تک یہ 2 آیتیں جو ہیں یہ شب معراج میں وہاں عطا ہوئی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کے نام سے جو دوسرا جوڑا ہے وہ شروع کر رہے ہیں، سورہ نساء اور پھر سورہ مائدہ۔ ان دونوں میں یہ قدر مشترک ہے کہ شروع میں نہ سورہ نساء کے نہ سورہ مائدہ کے نہ حروف مقطعات ہے، نہ کوئی اور تمہیدی بیان ہے، کوئی قرآن مجید کی عظمت کا بیان جیسا کہ دونوں ان صورتوں میں ہے، ان میں نہیں ہے۔ اختتام بھی ایبرپٹلی ہوا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں 3 خطاب کے رخ ہیں۔ ایک خطاب ہے امت مسلمہ سے، مومنین صادقین سے، ایک خطاب ہے منافقین سے، ایک خطاب ہے اہل کتاب سے۔ جو پہلا ہے خطاب، اس میں در حقیقت شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل ہو گئی ہے۔ کچھ احکام آخری سورہ نساء میں آ گئے اور آخری جو ہے ہر گوشے کے وہ پھر سورہ مائدہ میں آئیں گے۔ تو گویا کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا بلو پرنٹ سورہ بقرہ میں تیار ہوا تھا،
اس کی تکمیل ہوگی سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں۔ اہل کتاب سے جو گفتگو ہوئی ہے اس میں ملامت کا انداز بھی تھا، دعوت کا انداز بھی تھا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں۔ ان دونوں صورتوں میں اب آخری درجے میں اتمام حجت ہے، خاص طور پر سورہ مائدہ میں آپ دیکھیں گے کہ اتمام حجت ان پر کر دی گئی۔ تیسرا جو میں نے عرض کیا ہے منافقون کا معاملہ، اس میں اصل میں ایک بات سمجھ لینے کی ہے کہ چونکہ منافق کوئی لیگل اینٹیٹی نہیں ہے، لیگلی تو کوئی مسلمان ہے یا کافر ہے، تو چونکہ منافق بھی مسلمان ہوتا ہے قانوناً، لہذا اس سے خطاب قرآن مجید میں کہیں یوں نہیں ہوا یا ایھا المنافقون، کہیں نہیں ہوا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا ہی ان کو بھی کور کرتا ہے۔ یہ اصل میں دیکھنے کی بات ہے قرآن پر غور کرنے والے کے لیے کہ یہ جو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہو رہا ہے، اس میں خطاب مومنین صادقین سے ہے یا منافقین سے؟ چونکہ لفظ مشترک رہے گا دونوں کے لیے، جو خطاب کا صیغہ ہے وہ ایک ہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ ہم یوں کہیں گے کہ اہل ایمان جو ہے صحیح، ان کو تو ہم کہیں گے اے اہل ایمان، اے ایمان والو، اور منافقین کے بارے میں ترجمہ ہم کریں گے اے ایمان کے دعوے داروں، کہ دعویٰ تو تم بھی کر رہے ہو لیکن یہ کہ حقیقت ایمان سے جو ہے محروم ہو۔ تو اس حوالے سے لوگوں کو عام طور پر اندازہ نہیں ہوتا کہ خاص طور پر سورہ نساء جو ہے اس کا نصف میں، اس نصف آیات ہے 88 آیات ہے جن میں روح سخن جو ہے منافقین کی طرف ہے، اور اس موضوع پر یہ قرآن مجید کی عظیم ترین صورت ہے۔ خطاب میں منافقین اور نفاق کی مختلف اقسام، اس کے مختلف اسباب بڑی تفصیل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں آئے۔ باقی یہ کہ مسلمان معاشرہ جن بنیادوں کے اوپر اس کی تشکیل ہوگی، اس میں کیا ویلیوز ہیں جن کو پروموٹ کرنا مقصود ہے، کیا سوشل ایونز کا کانسیپٹ ہے اسلام کا کہ جس کو ایریڈیکیٹ کرنا چاہیے جن سوشل ایونز کو، یہ اصل میں سورہ نساء کا وہ موضوع ہے کہ جس میں خطاب ہے مسلمانوں کی طرف مثبت انداز میں۔ بس اسی پر اکتفا کیجئے اور اب پڑھیے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، اے لوگوں اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ یہ مضمون قرآن مجید میں بہت مرتبہ آیا، اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ اس کے ضمن میں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کی جو رائے ہے اس سے مجھے اتفاق ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس پلینٹ پر، اس زمین پر جب حیات کا ظہور ہوا ہے، لائف، تو ایک یونی سیلولر آرگنزم تھا، اسے امیبا کہے کچھ اور کہے، ایک سیل، اور اس کی ریپروڈکشن یہ ہوتی تھی کہ وہ سیل دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تو گویا کہ ایک کے دو ہو گئے، اب وہ پیرنٹ سیل موجود نہیں رہا، ان کے تقسیم ہونے ہی سے دو بیٹے وجود میں آ گئے، دو کے وہ 4 ہو جائیں گے، 4 کے وہ 8 ہوں گے، 8 کے 16 ہوں گے۔ ریپروڈکشن جو ہے وہ اس انداز میں تھی۔ پھر تھوڑا سا آگے چل کر سیکس کا ظہور ہوا کہ اب یہ ایک میل ہے اور ایک فیمیل ہے، اور پھر ان دونوں کے امتزاج سے آگے نسل چلے گی۔ تو گویا کہ ابتداءً جان ایک ہی تھی اور اسی جان میں سے پھر اس کے جوڑے کا وجود ہوا ہے تدریجاً۔ میرے نزدیک جو بھی سائنسی اعتبارات سے ہمارے علم میں اضافہ ہوا ہے ماضی قریب میں، اس کی روح سے اس آیت مبارکہ کی یہ توجیہ اور یہ اس کا مدلول جو ہے بہت مناسب ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ اب وہاں سے بات چلی ہے تو اب انسانی جوڑا جو ہے حضرت آدم حضرت حوا، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان سے پھر کثیر تعداد میں عورتوں اور مردوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو۔ کوئی فقیر بھی مانگتا ہے تو اللہ کے نام پہ مانگتا ہے، اور کہیں اگر خاندان میں کوئی جھگڑا ہو جائے، چپرش ہو جائے، تو بڑے بوڑھے جو ہے پھر اللہ کا واسطہ دیا کرتے خدا کے لیے، اس معاملے کو رفع کرو۔ شوہر اور بیوی کا جھگڑا چل رہا ہے تو خدا کے لیے معاملے کو درست کرو، بچے برباد ہو جائیں گے اگر تمہارا گھر بگڑ جاتا ہے۔ تو جس کا واسطہ دینا ہے بعد میں، پہلے سے اس کا تقوی اختیار کرو گے تو جھگڑے ہوں گے نہیں۔ اس نے ہر ایک کے لیے فرائض معین کر دیے، حقوق طے کر دیے، جو بھی اس نے معاہدات طے کر دیے ہیں ان کو پہلے سے تقوی اگر کرو تو بعد میں اس کا واسطہ دینے کی نوبت نہیں آئے گی۔ الذی تساءلون بہ والارحام،
اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو۔ اب یہ انسانی معاشرت جو ہے اس کے دیکھیے اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بہن بھائی، ایک خاندان وجود میں آیا، ایک مرد اور ایک عورت کی شادی سے، اب ان کو اولاد اللہ نے، وہ بہن بھائیوں کا رشتہ جو ہے ان کا تعلق ایک رحم سے ہے، والدہ کے رحم سے ان کا تعلق ہے، یہ رحمی رشتہ ہے ان کا جو ان کو بھائی اخوت کے اندر جوڑے ہوئے۔ اس سے اوپر چلیں گے دادا دادی پر جا کر وہ ایک وسیع تر حلقہ ہو جائے گا، پردادا پردادی پر جا کر وہ اور وسیع تر حلقہ ہو، یہاں تک کہ آدم اور حوا پر آ کر پوری نوع انسانی اس رحمی رشتے میں منسلک ہو گئی۔ لہذا اگر رحمی رشتے کا کسی جگہ لحاظ جو ہے پیدا ہو جائے کچھ لوگوں کے دلوں میں، تو اس سے یہ ہے کہ پوری انسانی معاشرت جو ہے اس کی ساری چیزیں درست ہوتی چلی جائیں گی اور ان کے آپس کے تعلقات جو ہے سٹریم لائن ہو جائیں گے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو، وہ دیکھ رہا ہے، وہ تماش بین نہیں ہے، معاذ اللہ، وہ دیکھ رہا ہے اس لیے کہ اس نے تمہیں پھر بدلہ دینا ہے، جزا و سزا کا معاملہ ہے، اس لیے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو پہلا رکوع ہے سورہ مبارکہ کا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو معاشرے میں کمزور طبقات ہیں ان کے حقوق کی خاص طور پر توجہ دلائی ہے۔ اب معاشرے میں آپ کو معلوم ہے یتیم بہت کمزور، عورت بھی کمزور، یہ مختلف جو طبقے ہیں کمزور کے، وآتوا الیتامى اموالهم، اور دیکھو یتیموں کو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور ان کی اچھی چیزیں جو ہے اپنی بری چیزوں سے کوئی بدل نہ لو، ولا تاکلوا اموالهم الى اموالکم، اور ان کے مال اپنے مالوں میں جمع کر کے اور ان کو کھانے اور ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو، انہ کان حوبا کبیرا، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وان خفتم الا تقسطوا فی الیتامى، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے تم حقوق ادا نہیں کر سکو گے، ظاہر بات ہے کہ معاشرہ جو تھا اس کا خیال کیجئے، خاندانی نظام میں جب کوئی شادی ہوتی تھی تو لڑکی کی حمایتی ہوتے تھے اس کے خاندان والے، اگر اس پر کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو یہاں بھی معلوم ہے کہ اس کے بھائی بند ہیں، اس کے والدین ہیں، یتیم بچی اگر ہے تو اس کو گویا کہ وہ سہارا حاصل نہیں ہے۔ اب وہ کیا کرتے تھے کہ کوئی یتیم کسی کی کفالت میں ہے تو اس سے خود ہی شادی کر لی، تاکہ کوئی اس کا پوچھ تاچھ کرنے والا تو ہے ہی نہیں، اب اس کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، جس طرح بھی کیا، جو ظلم کیا، جو ظلم ڈھایا اس پر کوئی جو ہے باس پرس کرنے والا نہیں ہے، تو فرمایا تم پھر ان سے نکاح مت کرو، بلکہ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث، اور عورتیں جو ہے جو تمہارے لیے جائز ہیں ان میں تم مزید شادیاں کر سکتے ہو، دو دو تین تین چار چار، یہ تعدد ازدواج کی آیت ہے قرآن مجید میں کہ چار آخری حد ہے۔ فإن خفتم الا تعدلوا فواحدہ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ایک سے زائد بیویوں میں عدل نہ کر سکو گے پھر ایک پر اکتفا کرو، اس لیے کہ ایک سے زائد شادی جو ہے وہ مشروط ہے عدل کے ساتھ۔ اس عدل میں بعد میں جا کر وضاحت ہو جائے گی کہ ایک چیز مستثنا ہے، ایک ہوتا ہے قلبی رجحان، کسی کی طرف قلبی میلان زیادہ ہے، اس پر انسان کا کنٹرول نہیں ہے، لیکن جو ناپ تول کی چیزیں ہیں وہ لازماً برابر دینی ہوگی، وقت دینا ہے برابر ہوگا، ہر بیوی کو اتنا ہی وقت دیا جائے گا جتنا کہ دوسری کو دیا جا رہا ہے، نان نفقہ ہے، خرچہ ہے، یا جو بھی کچھ ہے اس میں برابری لازم ہے، جو شے ناپ تول میں آ سکتی ہے اس میں برابری نہیں ہو رہی تو مجرم ہے وہ شخص، اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ حضور نے خود بھی فرمایا کہ اللہ میں نے باقی ہر چیز کے اندر برابری کی ہے، باقی تو جانتا ہے کہ جہاں تک دل کا معاملہ میرے اختیار میں نہیں ہے، تو یہاں قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آگے چل کر آ جائے گا۔ تو فرمایا اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک پر اتفاق کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا پھر جو تمہاری کنیزیں ہیں، ذالک ادنیٰ الا تعولوا، یہ بہتر ہے اس میں کہ تم کہیں ایک ناانصافی کرو اور کسی ایک طرف جھک جاؤ اور دوسری جو ہے آگے چل کر آئے گا معلق ہو کر رہ جائے کہ نہ وہ شوہر والی ہے اور نہ وہ آزاد ہے کہ کہیں اور شادی کر سکے۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، اور عورتوں کو ان کے مہر ادا کیا کرو خوش دلی کے ساتھ، تاوان سمجھ کر نہیں، خوش دلی کے ساتھ۔ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، البتہ یہ کہ اس کے بعد اگر وہ اپنی مرضی سے کوئی چیز تمہیں دے دیں، عطا کر دیں، مہر معاف کر دیں، یا جو مہر تم نے دیا تھا اس میں سے کوئی چیز تمہیں ہبہ کر دیں تو ٹھیک ہے، وہ ان کی مرضی سے ہے، اسے تم استعمال میں لا سکتے ہو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، یہ وہ ہے تصور کی جس کے تحت کوٹ آف وارز جو ہے وہ بنتے رہے کہ کوئی شخص ہے کہ جو کافی مال دولت چھوڑ کر گیا ہے،
لیکن اس کی اولاد میں سے جو ہے کوئی بھی سمجھدار نہیں ہے، سب کے سب جو ہے یا آوارہ ہے، یا یہ کہ ابھی ان کے اندر وہ اپنے مفادات کی دیکھ بھال کرنے کی صلاحیت نہیں ہوئی ہے، تو حکومت پھر اس جائیداد کو اپنے کنٹرول میں لے لیتی تھی۔ انہیں اس میں سے اس کی ضروریات تو پوری کرنے کو مل رہی ہے، لیکن یہ کہ وہ اللہ تللو میں اڑا دے اس کو، اس سے روک دیا جاتا تھا۔ وہ بات یہاں ہے، اور نہ سمجھو کو اپنے وہ اموال نہ حوالے کرو کہ جو اللہ نے تمہارے لیے اس دنیا میں قیام کا ذریعہ بنائے ہیں، البتہ ان میں ورزقوہم، ان کو ساری ضروریات بھی پوری کرو، وکسوہم، ان کے لیے لباس بھی فراہم کرو، وقولوا لہم قولا معروفا، اور بات ان سے کرو اچھی۔ وابتلوا الیتامى حتى اذا بلغوا النکاح فإن آنستم فیہم رشدا فادفعوا الیہم اموالہم، اور یہ کہ یتیم جو تمہارے زیر نگرانی ہے یا زیر کفالت ہے، ان کو جانچتے پرکھتے رہو یہاں تک کہ جب تم محسوس کرو کہ اب ان میں رشد اور سمجھ آ گئی ہے، یہ اپنے معاملات کا اب سنبھال سکتے ہیں، تو پھر ان کے اموال ان کے حوالے کر دو۔ ولا تاکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا، دیکھو جلدی سے ان کے مال ہڑپ کرنے کی فکر نہ کرو کہ اس سے پہلے کہ وہ یتیم بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، میں اس کی ساری جو بھی جائیداد ہے یا اس کا مال ہے اس کو کھا کر ختم کر دوں۔ ومن کان غنیا فلیستعفف، اگر یتیم کا ولی جو ہے وہ خود غنی ہے تو پھر وہ یتیم کے مال میں سے ایک پیسہ بھی نہ لے۔ ومن کان فقیرا، لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص خود تنگ دست ہے، اب وہ وقت لگا رہا ہے یتیم کی بھی بات جو ہے اس کی نگرانی کر رہا ہے، اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کے مال کی حفاظت کر رہا ہے، تو اس کو حق ہوتا ہے کہ فلیاکل بالمعروف، کے یتیم کے مال میں سے بھلے طریقے پر، صحیح طریقے پر، معقول انداز میں وہ کچھ استفادہ کر لے۔ یہ گویا کہ اس کا محنتانہ ہو جائے گا۔ اگر خود غنی ہے تو اس میں سے ایک پیسہ بھی نہ استعمال کرے، لیکن اگر فقیر ہے تو اس حد تک لے سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اور جب یتیموں کے مال ان کے حوالے کرو تو گواہ بنا لو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو چھوڑا ہو مال والدین نے یا اور قرابت داروں نے۔ یہ وصیت کا جو وراثت کا قانون ہے وہ آ رہا ہے، اس کی یہ تمہید ہے۔ لیکن یہ صرف مردوں ہی کا حصہ نہیں ہے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو ان کے والدین نے چھوڑا ہو، جو ان کا ترکہ ہو یا اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو۔ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، چاہے وہ مال یا جو چھوڑی گئی ہے وراثت وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ نصیبا مفروضا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حصے ہیں وہ معین کر دیے گئے، فرض کر دیے گئے۔ اگلا رکوع جو ہے، دوسرا رکوع، یہ پورا کا پورا جو ہے قانون وراثت پر مشتمل ہے، اور یہ قرآن مجید کے اعجاز کا مقام ہے کہ 4 آیتوں میں اتنا مکمل قانون وراثت دیا ہے جس کی تشریح پہ بڑی بڑی والیومز لکھی گئی، بڑا اجمال ہے یہاں۔ میں اب اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن صرف اس پوائنٹ کو میں چاہتا ہوں کہ میں ایمفیسائز کروں کہ اس پہ کس قدر زور اللہ نے دیا ہے کہ دیکھو اس معاملے میں کوئی سہل انگاری نہ ہو، کوئی سستی نہ ہو، تھوڑی ہو وراثت یا زیادہ ہو، تقسیم ہونی چاہیے بالکل اسی قانون کے مطابق، ضابطے کے مطابق جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ مما قل منہ او کثر، چاہے وہ قلیل ہو چاہے بہت ہو، نصیبا مفروضا، یہ تو ہم نے ہماری طرف سے فرض کر دیے گئے یہ حصے جو ہے۔ آگے چل کر ایک جگہ کہا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، یہ نہ سمجھو کہ یہ صرف کوئی سفارش کی جا رہی، فرض ہے۔ ایک جگہ آگے فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نہایت تاکید ہے۔ پھر آگے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، ان کی پوری پابندی کرو۔ تو یہ ہے دوسرا رکوع اس کا۔ تو یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے 4 آیتوں میں پورا قانون وراثت ہے جو بہت ہی جامعیت کے ساتھ آ گیا ہے۔ اس کا یہ نقطہ ضرور سمجھ لیجئے کہ وراثت میں عورت کا بھی حصہ ہے، بیٹی کا بھی حصہ ہے، شوہر کی وراثت میں بیوی کا حصہ ہے، بیوی کی وراثت میں شوہر کا حصہ ہے، پھر والدین کے حصے ہیں، یہ سارے حصے ہیں، لیکن ایک اصول رکھا گیا ہے کہ عام طور پر عورت کا حصہ مرد کے مقابلے میں نصف ہے۔ اس کی وجہ صاف ہے، اسلامی معاشرے میں معاش کی پوری ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے۔ آپ کی بیٹی کسی کے گھر میں جائے گی، اس کی کفالت اس کا شوہر کرے گا، لیکن آپ کا بیٹا کسی کو بیاہ کر لائے گا، اس کی کفالت اس کے ذمہ ہوگی۔ لہذا جہاں تک وراثت کا معاملہ ہے، اگر عورت کا کوئی بھی حصہ نہ ہوتا تب بھی وہ بات معقول ہوتی اس نظام کے اعتبار سے کہ جب اس کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں، ذمہ داری تو ساری شوہر کے اوپر آنی ہے، اس پر تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو وراثت کاہے کے لیے؟ لیکن نہیں، یہ معاملہ جو ہے قرآن نے کیا ہے کہ عورت کو بھی وارث بنایا،
البتہ یہ کہ اس کے اندر یہ فرق رکھا ہے کہ ان کا حصہ وراثت میں بالعموم نصف مرد کے مقابلے میں۔ تیسرے رکوع میں پھر اولاً تو جو معاشرے کے اندر جنسی بہراروی شروع ہو جاتی ہے، زنا ہے، لواطت ہے، سوڈمی یا زنا، اس کے بارے میں ابتدائی احکام آئے ہیں۔ میں اس وقت انہیں چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ تکمیلی احکام سورہ نور میں آئیں گے، تب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک عظیم آیت آئی ہے کہ جو توبہ کی حقیقت اور توبہ کی دو اقسام کا جو ہے بیان کر رہی ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے کہ جن سے خطا یا کوئی گناہ ہو جاتا ہے جہالت میں، نادانی میں، ناسمجھی میں، جذبات کے جو ابال کی کیفیت ہوئی اس میں ہو گیا، ثم یتوبون من قریب، لیکن فوراً ہوش میں آتے ہیں اور فوراً توبہ کرتے ہیں۔ اس قسم کا جو بھی معاملہ ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی توبہ کا قبول کرنا ہم نے اپنے اوپر واجب کر لیا۔ انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے۔ میں نے آپ کو بتایا اعلیٰ کا اور لام کا جو فرق ہوتا ہے، اپنے اوپر ذمہ داری لی ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور اپنی عنایت اور شفقت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے کہ جو برائیاں کرتے ہی رہے حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب موت سر پر آن کھڑی ہو، قال انی تبت الآن، تب کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، وہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا۔ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اسی طریقے سے جو مرے حالت کفر میں ان کی کوئی توبہ نہیں۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب فراہم کیا ہے۔ اس کے بعد اس تیسرے رکوع میں خواتین کے ضمن میں 4 بہت اہم باتیں آئی ہیں۔ نمبر 1، وہ مال وراثت نہیں ہے۔ عرب میں یہ ہوتا تھا کیونکہ کئی بیویاں ہوتی تھیں، اسلام نے تو 4 کی حد مقرر کر دی ہے، زیادہ بھی ہوتی تھی بڑے لوگوں کی، اور وراثت کا نظام یہ تھا کہ بڑا بیٹا جو ہے وہی سب کچھ مار ہڑپ کر لیتا تھا، کسی اور کو کچھ دیتا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی سوتیلی ماؤں کو بھی سمجھتا تھا یہ بھی وراثت کا مال ہے، تو وہ وارث بن جاتا تھا ان کا، اور ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح بھی کر لیتا تھا۔ اس کا تصور ختم کیا گیا کہ عورت کی وراثت کا مال نہیں ہے، اس کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ شخصیت ہے، اور وہ اس طریقے سے وراثت میں تمہیں اس کے اوپر کوئی اختیار حاصل نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کہیں کوئی معاملہ جو ہے طلاق کی نوعیت کا ہو جائے تو جو بھی مہر دیا گیا ہو اس میں سے دھیلا بھی واپس لینا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، وہ تو پورا کا پورا مہر ان کا ہو چکا ہے۔ اس کے ضمن میں تو یہاں تک فرمایا ہے کہ چاہے کسی نے قنطارن عطا کیا ہو، یعنی ڈھیروں سونا دیا ہو مہر کے اندر، اس میں سے واپس نہیں لے سکتا۔ اور اس آیت کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر مہر پر سیلنگ لگا دی تھی کہ اس سے زیادہ مہر نہیں مقرر کیا جائے گا، تو ایک خاتون نے حضرت عمر کو راہ چلتے ہوئے روک لیا۔ اے عمر، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہمارے ایک حق کے اوپر پابندی لگاؤ، سیلنگ لگاؤ، جبکہ نہ اللہ نے لگائی نہ اس کے رسول نے لگائی؟ اور یہ آیت پڑھی اس نے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کو ڈھیروں سونا دیا ہو تب بھی کوئی شے واپس نہیں لے سکتے، تو قرآن تو ڈھیروں سونے کی بات بھی کر رہا ہے مہر کے طور پر، تو اے عمر تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ اس سے زیادہ مہر نہیں ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج ایک عورت نے عمر کو دین سکھایا اور اپنا آرڈیننس واپس لے لیا۔ اسی طریقے سے روکا گیا ہے، فرض کیجئے کسی بیوی سے ویسے دل جو ہے اب نہیں اس کی طرف مائل ہے، چاہتے ہیں اس کو گھر سے نکال دینا یا طلاق دینا، لیکن اسے طلاق بھی نہیں دینا چاہتے کہ پہلے اس سے اپنا مہر جو ہے واپس لے لیں۔ یہ غلط حرکتیں سب وہاں ہوتی تھی اس معاشرے میں جس پر کہ شدید اب سرزنش ہو رہی ہے، یہ بہت غلط حرکتیں ہیں، ایسا مت کرو۔ اسی طریقے سے سوتیلی ماؤں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر لینا، اسے نکاح مقت کہا گیا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ،
جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو، اب ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے، وہ مائیں ہیں، چاہے وہ تمہاری سوتیلی مائیں ہیں، وہ ماں کے حقی میں ہے، وہ مستقل طور پر وہ حرام ہے تم پر، تم ان سے شادی نہیں کر سکتے۔ عرب میں یہ ہو جاتا تھا، اگرچہ وہ بھی اسے نکاح مقت کہتے تھے، مقت کہتے ہیں بڑی بری شے کو، کہ یہ برا نکاح ہے، یہ کوئی اچھا نکاح نہیں ہے، لیکن قرآن نے آ کر اس کو مستقل بند کر دیا۔ چوتھے رکوع میں پھر آیا ہے محرمات ابدیہ، وہ رشتے کہ جہاں نکاح کا کوئی امکان ہی نہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ، یہ رشتے جو ہیں تم پر حرام کر دی گئی، تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جن کا تم نے دودھ پیا ہے اور جن سے دودھ پیا ہے ان کے حوالے سے تمہاری بہنیں، رضائی بہنیں، وامہات نسائکم، تمہاری بیویوں کی مائیں، وربائکم اللاتی فی حجورکم، اور اگر تمہاری بیوی کا کوئی سابق پہلے نکاح کہیں اور ہوا تھا اور سابق شوہر سے کوئی اولاد ہے تو وہ بھی حرام ہے تم پر۔ من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم، اسی طریقے سے اپنے بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں، یہ بھی مستقل حرام ہے، ان کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ وہ رشتے ہیں کہ جن میں کسی صورت میں کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ فرض کیجئے کسی کا بیٹا جو ہے جوانی میں فوت ہو گیا ہے، اس کی بہو موجود ہے، لیکن یہ نہیں رشتہ، یہ اب شادی نہیں کر سکتا اس سے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ اور یہ بھی حرام کر دیا گیا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ تم دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھو۔ حضور نے اس پر اضافہ کیا ہے کہ خالہ، بھانجی اور پھپھی اور بھتیجی، ان کو بھی بیک وقت ایک نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا۔ قرآن میں صرف دو بہنوں کا ذکر ہے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ساتھ ہی قرآن کہتا ہے سوائے اس کے جو ہو چکا، پہلے ہو گیا اس کا حساب کتاب اب نہیں ہے، لیکن آئندہ کے لیے یہ قانون ہے، یہ محرمات ابدیہ ہیں، ان کے ساتھ کسی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، اسی طریقے سے وہ عورتیں کہ جو نکاحوں میں ہیں لوگوں کے، وہ بھی حرام ہے۔ یہ ہے سارا کا سارا جو کہ قانون دیا گیا ہے یہاں۔ اس کے علاوہ اس رکوع میں جو شادی بیاہ کا جو اصل ہے فلسفہ بیان کیا گیا، محسنین غیر مسافرین، اصل میں نکاح ہونا چاہیے کسی عورت کو ایک قلعے میں لانے کے لیے۔ یہ گھر جو ہے انسٹیٹیوشن آف فیملی ایک قلعہ ہے، عورت کو تحفظ ملتا ہے، پروٹیکشن ملتا ہے، عورت کے لیے ضمانت ہے اس کی کفالت، اس کے معاشی ضروریات، عورت کو ضمانت ملتی ہے کہ اس کی اولاد ہوگی تو اس کی بھی کفالت جو ہے وہ باپ کرے گا۔ یہ سارے جو پورا کا پورا نظام ہے اس کو کہتے ہیں احسان، کسی عورت کو قلعے میں لے آنا۔ غیر مسافرین، محسنین کے یہ نکاح ہونا چاہیے، صرف شہوت رانی نہیں، صرف ایک جنسی تقاضا پورا کرنا نہیں ہے، یہ جنسی تقاضا بھی اس میں شامل ہے، لیکن اصل میں اس کے اندر جو حکمت پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ خاندان کا یہ مستحکم ادارہ وجود میں لایا جائے۔ اس کے بعد شریعت کے بارے میں دو انتہائی خیالات کی اصلاح کی گئی ہے۔ شریعت کے بارے میں ایک خیال یہ ہے کہ یہ خامخواہ کی پابندیاں، یہ حلال یہ حرام، چنانچہ آپ کے شاید علم میں نہ ہو یہ بات اور آپ حیران ہو کہ عیسائیت میں باقاعدہ فلسفہ ہے، وہ کہتے ہیں شریعت لعنت ہے۔ کیوں؟ ایک شے حرام ہے، بتا دیا گیا یہ حرام ہے، اب آپ کے اندر اس کے لیے میلان ہے، آپ اس کا استعمال کر لیتے ہیں، کر کے پھر گلٹی کانشنس بن جاتے ہیں۔ یہ گلٹی کانشنس جو ہے یہ 100 برائیوں کی جڑ ہے، زیادہ کسی شے کو حرام ہونا ہی نہیں چاہیے کہ گلٹی کانشنس کے وجود میں آنے کا کوئی امکان نہیں، یہ فلسفہ۔ پھر یہ کہ بعض قواعد پر ویسے بھی شاخ گزرتی، یہ پابندی یہ پابندی یہ پابندی یہ پابندی۔ ایک ہے یہ انتہا، دوسری انتہا یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اتنی اہمیت دے دی جاتی ہے کہ جو بالکل آؤٹ آف پروپورشن۔ شریعت میں بھی بہرحال کچھ چیزیں ہیں جو بڑی ہیں، گناہ ہے، کچھ کبائر ہیں، بڑے گناہ ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن چھوٹی چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھنا چاہیے، ان کے بارے میں اتنا حساس نہیں ہو جانا چاہیے جتنا کہ کبائر کے بارے میں حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے جن لوگوں کو ایک صاحب کا چونکہ یہ انداز تھا، وہ تعبیر کیا کرتے تھے جنہیں تقویٰ کا ہیضہ ہو جاتا ہے، اب وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز جو ہے اس کے اوپر بھی وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو رہے ہیں۔ بھائی جو چیزیں چھوٹی ہیں انہیں رہنے دو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں اللہ جو ہے وہ گرفت نہیں کرے گا۔ یہ دونوں چیزیں آئی ہیں اس 5ویں رکوع میں۔
یرید اللہ لیبین لکم، دیکھو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے ہر چیز کو واضح کر دے، حلال حرام واجب فرض یہ ساری چیزیں واضح کر دے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہاری جو ہے تمہیں متنبہ کر دے ان راستوں سے کہ جن پر تم سے پہلے لوگ چلتے رہے، غلط راستوں پر چلے، انہوں نے کیا کیا ان میں بدعات ایجاد کر لی، کیا کیا غلط راستے اختیار کر لیے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم پر عنایت فرمائے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، اس نے شریعت اس لیے تمہیں دی ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اللہ تو تم پر عنایتیں کرنا چاہتا ہے، اور جو لوگ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں شہوات کی، وہ در حقیقت چاہتے ہیں کہ تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا کر دور لے جائیں، تم جھک جاؤ، سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تو تمہارے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے، شریعت نے آسانیاں دی ہیں، شریعت نے تمہارے لیے راستے کھول دیے ہیں، ہر طرح کا جو بھی تقاضا فطرت انسانی میں ہے۔ اب اگر جنسی جذبہ ہے، نکاح کا راستہ کھول دیا ہے، بس گنتی کر دی ہے کہ یہ رشتے حرام ہے، باقی پوری دنیا جو ہے آپ کھلی شادی کیجئے، اور اس میں بھی ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار تک کر سکتے ہیں، اگر آپ اس کے اندر انصاف کا تقاضا پورا کر سکتے ہو تو چار تک کیجئے۔ تو جو بھی تقاضا فطرت انسانی میں ہے، سرشت انسانی میں ہے، اس کے لیے راستہ کھولا ہے۔ یہ نہیں ہے موناسٹسزم جس کو ہم کہتے ہیں، خانقاہی نظام، جو کرسچین موناسٹسزم جو ہے وہ بہت مشہور ہے، وہ سیلف اینیہیلیشن، اپنے نفس کو تقاضوں کو کچلنا، یہ نہیں، اسلام میں نہیں ہے، سیلف کنٹرول ہے، اپنے نفس کے تقاضوں کو قابو میں رکھو کہ وہ ایک حد سے آگے بڑھنے نہ پائے، حرام میں منہ نہ مارے، یہ گھوڑا جو ہے حلال میں رہے، لیکن حلال کا راستہ جو ہے اس کو تنگ نہ کرو، جو اللہ نے حلال کا راستہ جتنا کشادہ رکھا ہے، جو لوگ اپنی طبیعت کی سختی کی وجہ سے اس میں تنگی کر لیتے ہیں وہ بھی بہت بڑے مجرم ہے شریعت کی نگاہ سے۔ شریعت کی روح سے جتنا بڑا جرم یہ ہے کہ کسی حرام شے کو آپ حلال کر لیں، اتنا ہی بڑا جرم یہ ہے کہ کسی حلال شے کو حرام کر دیں، اس لیے کہ حلال کا دائرہ اللہ نے جو بھی وسیع کیا ہے اس کو تنگ کرنا جو ہے اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو معصیت کی طرف ترغیب دلا رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، خلق الانسان ضعیفا، اللہ جانتا ہے، اللہ خالق ہے کہ انسان کے اندر یہ کمزوریاں ہیں، لہذا اس کے لیے اس نے شریعت کا یہ راستہ جو ہے معین کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، یہ مضمون ویسے قرآن مجید میں 2 مرتبہ اور بھی آئے گا، اگر تم بڑے بڑے گناہوں کا جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے اجتناب کرتے رہو، نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹی برائیاں جو ہے وہ ہم خود ہی دور کر دیں گے۔ یہ بڑی ہی یوں سمجھیے کہ نرمی والی باتیں ہیں، یہ سورہ النجم میں بھی آئے گا یہ مضمون دوبارہ، یہ کئی جگہ پر یہ مضمون آیا ہے، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کچھ لوگوں کے اوپر یبوست اور خشکی جو ہے بے انتہا طاری ہو جاتی ہے، وہ جس کو ابھی میں نے کہا تقویٰ کا ہیضہ ہو جاتا ہے، پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بھی مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ذہنیت کوئی صحت مند ذہنیت نہیں ہے، صحت مند ذہنیت یہ ہے کہ سینس آف پروپورشن برقرار رہے، جو شے جتنی بڑی ہے اس کو اتنا ہی بڑا رکھا جائے، جو شے جتنی چھوٹی ہے اسے اسی مقام پر رکھا جائے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اجتناب کرتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری برائیاں جو بقیہ ہیں، چھوٹی چیزیں ہیں، غلطیاں ہیں، ہو جاتی ہیں، الا اللمم کا لفظ آیا سورۃ النجم میں، تو ان کو ہم معاف کرتے رہیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں بڑی باعزت جگہ پر داخل کریں گے، جنت جو ہے اس سے زیادہ باعزت جو ہے اور ٹھکانہ کون سا ہوگا۔ اس کے بعد اب جو خاندانی نظام ہے اور اس میں خاص طور پر جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ میں بھی، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، مردوں کو ایک درجہ فوقیت کا حاصل ہے، یہ جو ہے بڑی بٹر پل ہے، آخر عورت بھی جو ہے انسان ہے، اس کے احساسات ہیں، اور وہ انسان ہیومن بینگ ہے، ہیومن ڈگنیٹی، ہیومن آنر، ہیومن رسپیکٹ، سیلف رسپیکٹ، ساری چیزیں اس میں بھی ہیں، اور اسے یہ سیکنڈری پوزیشن اختیار کرنی پڑتی ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ یہ اس کے لیے ایک بٹر پل ہے، یہ کڑوی گولی ہے جس کو نگلنا آسان نہیں ہے، لیکن اس کے لیے حکیمانہ انداز میں قرآن مجید نے بات سمجھائی، اس لیے کہ انتظامی ایک ضرورت ہے، اگر یہ نہ ہو تو گھر کا ادارہ چلے گا ہی نہیں، برباد ہو کر رہ جائے گا، چولہے اس کی ڈھیلی ہو جائے گی، اور چونکہ ایک فیملی جو ہے وہ در حقیقت یونٹ ہے ہمارے معاشرے کا، اگر یہ ادارہ کمزور ہو جاتا ہے تو معاشرہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کی چولہے ڈھیلی ہو جاتی، لہذا اس انتظامی اعتبار سے مرد کو جو فوقیت دی گئی ہے اس کو ذہناً جو ہے خواتین کو تیار کرنے کے لیے کہ اس کو قبول کر لیں،
بڑی حکمت کے ساتھ باتیں آ رہی ہیں. مثلا پہلی بات آ رہی ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت دے دی ہے اس کی تمنا نہ کیا کرو. بی کنٹینٹڈ ود یور لاٹ، اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اللہ کا شکر ادا کر کے اور اس کے اوپر اکتفا کرو. کسی کو زیادہ دے دیا ٹھیک ہے، اللہ کی دین ہے، آپ اسے ذہن قبول کریں. اسی طریقے سے اگر کوئی مردوں کو اللہ نے ایک فوقیت دے دی ہے انتظامی، تو خواتین کو چاہیے کہ اسے قبول کریں. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. جہاں تک اخلاقی تصورات ہیں، اخلاقی کمائی نیکی اور بدی کی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے مرد اور عورت کے درمیان. مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی ہے. یہ کسب کا لفظ قرآن مجید میں نیکی اور بدی کے لیے آتا ہے، معاش کے لیے نہیں آتا. معاش تو فضل ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. یہ تو اللہ کی دین ہے، اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کا فضل ہے. تو جو بھی کسب اور اکتساب کیا ہو نیکی یا بدی، اس میں سے تو مرد اپنا کیا پائے گا اور عورت اپنا کیا پائے گی. اخلاقی اعتبار دیکھیے، یہ سمجھ لیجئے ایز ہیومن بینگز human dignity, human honor, human respect is equal between males and females. As moral agents، اخلاقی سطح پر، روحانی سطح پر، spiritual اور اخلاقی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. عورت بھی بلند سے بلند اخلاقی مقام پر جا سکتی ہے اور بلند سے بلند روحانی مقام پر جا سکتی ہے. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کس مقام کو پہنچی؟ خواتین میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کس مقام کو پہنچی؟ تو یہ چیزیں ہیں. تو مورل بھی اور اسپرچول بھی کوئی بار نہیں ہے ان کے لیے. البتہ یہ انتظامی گھریلو معاملات کے اندر اس ادارے کے لیے جو ہے کچھ کرنا پڑے گا. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. باقی یہ کہ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرتے رہا کرو. اللہ نے کسی اور کو کوئی چیز زیادہ دے دی، تمہیں کوئی اور شے زیادہ دے دے گا، بھاگو اس سے. اس کے خزانے جو ہے فضل کے وہ کوئی محدود تو نہیں ہے. اب یہ ساری تمہید تیار کر کے وہ آیت آئی ہے. یہ قرآن مجید کا تدریجی انداز ہے. للرجال علیہن درجہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھا ہے. ولا تتمنوا ما فضل اللہ بعضکم علی بعض، اور للنساء نصیب مما اکتسبن وللرجال نصیب مما اکتسبوا. اب آئی بات الرجال قوامون علی النساء. بس یہ سب سے کڑوی بات ہے جو ہماری آج کل کی وہ جو فیمنزم کی تحریک کی جو علم بردار ہیں عورتیں، یہ کبھی ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتے. مرد عورتوں پر حاکم ہے. قوام علا، قام علا، علا کا ذہن میں رکھیے، کسی کے اوپر ہونا. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بنا اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض میں سے بعض کو دی ہے. وبما انفقوا، اور بسبب اس کے جو وہ خرچ کرتے ہیں. دیکھیے نکاح جو ہے مرد کی بھی ضرورت ہے، عورت کی بھی ضرورت ہے. عورت کی بھی ضرورت ہے کہ نکاح ہو اس کا، آخر جنسی زندگی اس کی بھی ہے، اس کے بھی تقاضے ہیں، مرد کے بھی ہے. لیکن مرد مہر دیتا ہے، عورت مہر لیتی ہے. فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اسی طریقے سے ایک گھر کا بندوبست ہے، سارا معاش کا معاملہ کفالت کا جو بوجھ ہے وہ مرد اٹھاتا ہے. تو بما انفقوا، ایک تو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر مردوں کو ایک فضیلت دے دی. نمبر دو، سارا خرچ ان کے ذمے ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک بیویاں وہ ہیں، آئیڈیل عورت اللہ کی نگاہ میں کون ہے؟ جو قانتات، شوہروں کی فرما بردار ہوں. حافظات للغیب، پیٹھ پیچھے حفاظت کرنے والی ہیں. ظاہر بات ہے کہ گھر میں وہ رہتی ہیں، جو شوہر ہیں مرد ہیں وہ باہر کام میں لگے ہوئے ہیں، گئے ہیں. اب ان کے مال کی بھی اور ان کی عزت کی بھی محافظ جو ہے وہ عورت ہے گھر میں، ان کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اور یہ ہے در حقیقت وہ نظام کہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اس کو ذہن قبول اگر نہیں کیا جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ پھر خاندانی نظام کی چولیں ڈھیلی ہو جائیں گی، اور خاندانی نظام کی چولیں ڈھیلی ہوگی تو پورے معاشرے میں فساد ہوگا. ظاہر الفساد فی البر والبحر. اس کے بعد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. اگر تمہیں اندیشہ ہو جائے کہ یہ زدم زدہ پر آ گئے ہیں، یہ میاں بیوی جو ہے یہ جو ہے اب ان کا آسان کام نہیں ہے، ان کی مفاہمت نہیں ہو رہی ہے.
فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، تو ایک حکم لڑکے والوں شوہر کے خاندان میں سے اور ایک حکم لڑکی والوں یعنی بیوی کے خاندان میں سے، یہ دو حکم جو ہے مقرر کرو۔ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں چاہتے ہوں گے کہ اصلاح ہو جائے تو یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے مابین موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات جو ہے زدم زدہ جو ہو جاتی ہے میاں بیوی میں، دل سے دونوں چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے معاملہ، لیکن وہ ایک حجاب سا ہوتا ہے کہ میں کیوں نیچے ہوں، اسے چاہیے وہ جو ہے وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے، اور دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ میں کیوں نیچے پڑوں، وہ اس کو چاہیے کہ وہ معافی مانگے۔ اس میں وہ کھینچتان کے اندر کبھی جو ہے وہ پورا کا پورا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر حکمین آ جائیں گے تو ان میں اگر ذرا سی بھی آمادگی ہے میاں اور بیوی کے اندر کہ وہ آپس میں مصالحت کریں تو مصالحت آسان ہو جائے گی، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر وہ حکمین یہ چاہیں گے کہ مصالحت ہو جائے اور وہ پوری خلوص کے ساتھ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس میں مصالحت ہو جائے گی۔ اس کی ایک آیت بڑی عظیم ہے اور یہ ہے وہ شہادت علی الناس کا جو فلسفہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا۔ دنیا میں شہادت ہے دعوت کے ذریعے سے، دعوت، تبلیغ، انفرادی اجتماعی سطح پر حجت قائم کر دینا، یہ انبیاء اور رسول کے ذریعے سے ہوتی تھی اور اب امت مسلمہ کے حوالے ہے یہ کام۔ آخرت میں اس کا ظہور کیسے ہوگا؟ ہر قوم کی طرف جو رسول بھیجا گیا اس قوم کا محاسبہ شروع ہوگا تو پہلے رسول کھڑے ہو کر ٹیسٹیفائی کرے گا، اے اللہ تیرا پیغام جو مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، اب یہ ذمہ دار ہے، ناؤ دے آر ریسپانسبل، دے آر اکاؤنٹیبل۔ اس پر یہ واقع آتا ہے کہ حضور ایک مرتبہ آپ دیدہ ہو گئے تھے، رو پڑے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمائش کی مجھے قرآن سناؤ، انہوں نے کہا آپ کو سنا، وہ آپ پر تو نازل ہوا ہے۔ فرمایا ہاں لیکن دوسروں سے سن کر مجھے کچھ اور کیف حاصل ہوتا ہے۔ سورہ نساء انہوں نے شروع کی، جب اس آیت پر آئے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیا ہوگا اس دن جب کہ ہم ہر گروہ میں ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کریں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لائیں گے ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے۔ جب یہ آیت پڑھی ہے تو حضور نے کہا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو، اور اب حضرت ابن مسعود نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، اس دن وہ لوگ چاہیں گے کہ جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی، لو تسوی بہم الارض، کہ کسی طرح زمین پھٹ جائے وہ اس میں سما جائے اور پھر اوپر برابر کر دی جائے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اس دن وہ کوئی شے اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے۔ ساتھ میں رکوع کے آخر کی آیت نوٹ کیجئے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جان لو اللہ اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں شرک سے کم تر گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ یہ بھی کھلا لائسنس نہیں ہے کہ اس سے کم تر جو گناہ چاہو تم کرتے رہو، اگر اللہ چاہے گا تو بخش دے گا، اس کی امید ہے، لیکن شرک کی نہیں ہے۔ البتہ اس میں پھر بہت ضرورت ہے کہ شرک کی اصل حقیقت، اس کی وسعت، کن کن چیزوں میں شرک ہے، اس موضوع پر میرے ایک گھنٹے کے 6 لیکچرز کے کیسٹس ہیں، حقیقت و اقسام شرک، میں صرف ان کا تذکرہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اگر اس کا ارادہ عطا کر دے تو پھر ان کو سنیے۔ اس کے بعد آیات 58-59 جو ہے 2 عظیم ترین آیات آ رہی ہیں سورہ مبارکہ میں، اور یہ مسلمانوں کی سیاسی زندگی اور ملی زندگی کے لیے بہت اہم جو ہے وہ ہدایات ہیں۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ منصب جو ہوتے ہیں، قومی منصب، حکومتی مناصب، یہ سب سے بڑی امانت ہوتے ہیں قوم کی، یہ اہل لوگوں کو دو۔ اس کے اندر طے کرتے ہوئے یہ نہ دیکھو یہ میری برادری ہے یا یہ میری دوستی ہے یا میرا یہ معاملہ رشتہ داری ہے، نہیں، جو اہل ہے اس کے حوالے کرو۔ اور نمبر 2 وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب کبھی فیصلہ کرنا ہو لوگوں کے مابین عدل کے ساتھ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھی نصیحت کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ دوسرا ہے کانسٹیٹیوشنل معاملہ، لیگل معاملہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی اور اپنے میں سے صاحب امر کی۔ گویا کہ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ صاحب امر تمہارے لیے قابل قبول صرف وہ ہونے چاہیے جو تم میں سے ہو، مسلمان ہو۔ غیر مسلموں کی حکومت کو ذہناً تسلیم کر لینا
یہ گویا کہ اسلام کا راستہ نہیں، مجبوراً زیادہ بات ہے، جس کو میں نے کہا تھا انڈر پروٹیسٹ رہنا، طاغوت کے تحت رہنا ہے تو انڈر پروٹیسٹ تو انسان رہے، لیکن اس کو ریکنسائل نہ کرے، قبول نہ کرے۔ البتہ فرما دیا گیا کہ یہ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت یہ تو ہے مستقل دائم، اولو الامر کی اطاعت جو ہے وہ مستقل نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اب اگر تمہارا اور تمہارے اولو الامر کا کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لوٹا دو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی آخری فیصلہ ہوگا کتاب اللہ اور سنت رسول کے ذریعے، بس یہ دو چیزیں ہیں مستقل اور دائم، فیصلہ ہوگا ان کے حوالے سے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا، اور یہی اگر تم واقعتاً اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو تو اسی میں بہتری ہے، اور انجام کار کے اعتبار سے یہی روش درست ہے۔ اب نویں رکوع سے سلسلہ شروع ہوا منافقین کا۔ سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی گئی کہ یہ منافق جو ہے مدینے میں جو تھے وہ کیا کرتے تھے، کوئی مقدمہ ہوا تو بجائے حضور کی عدالت میں لانے کے علماء یہود کے ہاں پہنچ جاتے تھے، آپ فیصلہ کر دیں ہمارا۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبل یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، کیا تم نے دیکھا نہیں کچھ لوگ جو ہے دعویٰ تو یہ کر رہے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ اور تو اس پر بھی کہ جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا، لیکن اپنے معاملات طے کروانا چاہتے ہیں طاغوت سے، حالانکہ اللہ نے تو حکم دیا کہ طاغوت کا انکار کرو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، تمہارے معاملات وہ فیصلہ کروا دیں گے، تو تم دیکھتے ہو کہ یہ منافق جو ہے اے نبی آپ کی طرف آنے میں رکتے ہیں، وہاں نہیں آنا چاہتے، آپ کی عدالت میں نہیں آنا چاہتے، اور یہ علامت ہے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ دوسری بڑی چیز جو نفاق کی بنیاد تھی وہ تھی اطاعت رسول، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہمارے لیے حضور ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک شخص نہیں ہے۔ ان کے لیے حضور ایک شخص تھے، موجود تھے، دو ہاتھ دو پاؤں دو آنکھوں والا ایک انسان، تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ وہ کو یہ کہ ہم اللہ کی بات تو مانیں گے، ان کی بات کیوں مانیں گے، آخر ہمارے جیسے انسان ہیں، ان میں کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے، اور آسمان سے اترتی ہوئی وحی تو انہیں نظر نہیں آتی تھی۔ چلیے جو وحی جلی ہے، یہ انہوں نے فرمایا کہ وحی آئیے فرشتہ لے کے آئے، آپ نے مان لیا، وہ وحی خفی کو کیسے مان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور بھی اشارہ کیا ہے، کوئی الہام بھی ہوا ہے۔ لہذا ان کے لیے سب سے کٹھن مسئلہ جو بھی بن گیا تھا وہ یہ کہ رسول کی اطاعت کے لیے تیار نہیں تھے۔ لہذا یہاں میں آپ کو وہ آیات گن دیتا ہوں کہ جس میں زور دیا گیا، یہ مقام اسی اعتبار سے سب سے زیادہ گاہا مقام ہے قرآن مجید میں اس موضوع پر کہ رسول کی اطاعت لازمی ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، تو قسم ہے تیرے رب کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ہرگز مومن نہیں قرار پائیں گے جب تک کہ جو بھی اختلافات ان کے مابین پیدا ہو ان میں آپ کو حکم تسلیم نہ کرے، اور جو فیصلہ آپ کا ہو اسے نہ صرف یہ کہ قبول کریں بلکہ اپنے دلوں میں بھی اس پر کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ اگر دل میں بھی کوئی بات آ گئی کہ یہ بات تو خیر ٹھیک ہے محمد نے فیصلہ کر دیا تو مان تو لیتے ہیں لیکن بات ٹھیک نہیں ہے، تو ایمان نہیں ہے، پھر یسلموا تسلیما۔ اور آگے چل کے وہ آیت آئی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے کاربند ہو گئے ان کو معیت حاصل ہوگی، رفاقت حاصل ہوگی۔ جنت میں کن لوگوں کے ساتھ رہیں گے؟ مع النبیین مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ جو سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، وہاں میں نے عرض کیا تھا یہاں اس کی تشریح آ گئی ہے، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور جنہیں ان کی رفاقت میسر آ جائے تو اس سے بہتر رفاقت تو کوئی نہیں۔ اللہم ارزقنا رفاقتہ ومعیتہ آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد تیسری چیز شروع ہوئی ہے اور وہ ہے قتال فی سبیل اللہ۔ یہ ظاہر بات ہے منافقین پر بڑی بھاری شے تھی، جان کی بازی لگانا، میدان جنگ میں جانا ہے تو گویا کہ آپ ذہن تو تیار ہے کہ واپس نہیں آنا، وہ واپس آ گئے تو یہ تو بونس ہے ایک طرح کا،
ورنہ جو جنگ میں جا رہا ہے وہ اپنی جان کا پورا رسک لے کر جا رہا ہے، جان ہتھیلی پر رکھ کر جاتا ہے۔ اب ظلم میں اگر وہ ایمان نہیں تھا تو یہ چیز ان پر بہت شاخ گزرتی تھی۔ لہذا اس کے بعد یہ بڑی تفصیل آئی ہے اس پر کہ یہ قتال سے جی چراتے ہیں، اور جب بھی کبھی موقع قتال کا آتا ہے تو دیر لگاتے رہتے ہیں تاکہ فوج چلی جائے تو پیچھے سے ہم بیٹھے رہ جائیں، اور یہ کہ منتظر رہتے ہیں کہ وہاں سے خبر کیا آ رہی ہے۔ اب اگر تو اچھی خبر آ گئی تو دوڑ کر شریک ہو گئے اور مال غنیمت میں حصہ بٹانے کے لیے تیار ہو گئے، اور اگر کوئی خبر جو ہے آ گئی کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہے تو کہا دیکھیں اللہ کا بڑا کرم ہوا ہم پر کہ ہم ساتھ نہیں گئے۔ یہ گویا کہ ان کی روش جو ہے یہ اس رکوع میں بیان ہوئی ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کبھی آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کے حال کو کہ جن سے پہلے تو اللہ نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ پورے 12 برس مکے میں کیا تھا؟ کوئی جنگ نہیں۔ نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفense، اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اب حکم آ گیا فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ واشد خشیہ، تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ انسانوں سے اس طرح ڈر رہا ہے جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر رہا ہے۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور وہ کہتے ہیں پروردگار یہ ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا گیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہیں ہم اور ذرا مہلت دیتا، اس کو اور مؤخر کر دیتا۔ قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی کہہ دیجئے یہ دنیا کا ساز و سامان بہت حقیر ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کریں۔ وَأَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ، اگر موت سے ڈرتے ہو تو موت تو تمہارے گھروں میں بھی آ جائے گی، جہاں کہیں بھی ہوگی موت آئے گی، موت کا تو وقت معین ہے، اس سے تو فرار ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر وہ بات لوٹا کر فرمائی گئی مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اصل میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ رسول کی اطاعت کیوں کر رہا ہے؟ یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں، تو در حقیقت وہ اطاعت کس کی ہوئی؟ اللہ کی ہوئی۔ چنانچہ ایک حدیث بھی ہے من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی، جس نے میرے معین کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے معین کردہ امیر کی معصیت کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اور اس موضوع پر جو سب سے زیادہ لرزہ طاری کرنے والی آیت ہے فقاتل فی سبیل اللہ، تو اے نبی آپ تو قتال کیجئے اللہ کی راہ میں، واحد کا صیغہ ہے۔ لا تکلف الا نفسک، آپ پر ذمہ داری ہے صرف آپ کی اپنی۔ ظاہر بات ہے کہ آپ کو اختیار کسی اور پر حاصل نہیں۔ وہ تصور میں لائیے وہ وقت جو ہم سورہ مائدہ میں انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ جب وہ وقت آیا کہ حضرت موسیٰ سے کہا گیا، حضرت موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، انہوں نے کوڑا جواب دے دیا فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو کس قدر بیزاری ان پر طاری ہوئی تھی۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا رب انی لا املک الا نفسی واخی، پروردگار مجھے تو اپنی جان کا اختیار ہے یا اپنے بھائی ہارون کی جان کا اختیار ہے، باقی پوری قوم کوڑا جواب دے رہی ہے۔ یہاں وہی بات اللہ تعالیٰ حضور سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کی غیرت کو جوش آئے۔ حالانکہ مسلمان تو ثابت کر چکے تھے، غزوہ بدر میں جو جانفشانی کر چکے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے حضور کے چشم و ابرو کے اشارے کے اوپر اپنی گردنیں کٹوا دی ہیں، جو آیا ہے حضور کا حکم جو ہے، اور غزوہ بدر سے پہلے جو مشاورت ہوئی تھی اس میں ایسی ایسی عمدہ تقریریں ہوئی ہیں۔ حضرت مقداد بن الاسود نے یہی کھڑے ہو کر کہا تھا اس مشاورت میں غزوہ بدر سے پہلے جو ہوئی کہ حضور ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجیے، ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں محمد کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم جو آپ کا منشا وہ پورا کیجئے اور آپ انشاءاللہ ہم سے اللہ تعالیٰ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں پر مسلمان
تو تھوڑا ہوتی